پاکستان نے پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ دنیا جان لے پاکستان اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا اس واقعے کی صاف شفاف تحقیقات کرے۔ پاکستان مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر ورلڈ بینک کے توسط سے طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کو ختم کیا۔ پانی زندگی ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا ہتھیار نہیں۔ ماضی میں لڑی جانے والی جنگوں کے دوران بھی دریاؤں کا پانی نہیں روکا گیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا انحصار ان دریاؤں پر ہے۔ اگر پانی روکا گیا تو نتائج کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات پر شدید تحفظات ہیں۔ دنیا خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی معروف امریکی تھنک ٹینک کے نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ۔ رضوان شیخ کا پاکستان کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ بھارتی جنگی جنون نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ ہم عزت و وقار کے ساتھ امن پر یقین رکھتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ میں نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق BLA فتنہ الخارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بد امنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انطونیو گوتریس کا دونوں ملکوں میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی کو کم کریں۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی حالیہ برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ نازک گھڑی میں فوجی تصادم سے بچنا ضروری ہے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں، حالات مزید خراب ہوں گے۔ ایسے محاذ آرائش سے بچنا ہوگا جو قابو میں نہ رہے۔ UN سیکریٹری جنرل کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم اور انطونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کی حالیہ پیش رفت میں گوتریس کی دلچسپی اور روابط کی کوششوں کو سراہا۔ ثبوت فراہم کیے بغیر پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دی۔ برطانیہ سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے خطے میں کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کی درخواست۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بھارتی اشتعال انگیز رویے اور خطے میں موجود کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کا پاک ایران دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اپنے قومی وقار اور عوام کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے پوری قوت سے جواب دے گا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں ہوتا۔ عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گردی کو قومی یکجہتی کے ساتھ بھرپور طریقے سے مقابلہ کر کے ختم کرنا ہوگا۔ بلوچ شناخت کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ غیرت اور حب الوطنی
پر دھبا ہیں۔ بلوچستان کی ترقی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان کے نوجوان ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ جنرل سید عاصم منیر کا اظہار خیال۔ آرمی چیف سے 15ویں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ بلوچستان کے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر مسلسل توجہ کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف کا ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ امور اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ صدر کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ آصف زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا، چینی سفیر کی یقین دہانی۔ صدر زرداری سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ خطے کے معاملات پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ صدر زرداری کا مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ تیاریاں بالکل مکمل ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گارڈ جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کیے جا رہے، کیونکہ خطرہ جو ہے بدستور موجود ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آبی جارحیت کا بھی سوچ رہے ہیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ اس کے لیے فورم موجود ہیں جہاں پہ ہم جا کے اس کو احتجاج کر سکتے ہیں۔ خطرہ بدستور موجود ہے اور ہم 24 گھنٹے چوکنا ہے۔ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو گھر پہنچا کر آئیں گے۔ ہماری افواج بالکل تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ ہم مالیاتی اور عسکری اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ بہار کے الیکشن تک مودی رولا ڈالے رکھے گا، پھر اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ملک کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع کا پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر جواب۔ ملکی دفاع مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا مشن۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر مار کر سکتا ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ فتح میزائل اپنے ہدف کو بہتر اور درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح میزائل کا تجربہ ایکس انڈس مشق کے دوران کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد۔ پاک آرمی اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کی فتح میزائل کی تربیتی لانچ کی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی وفد کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی بھارتی جنگی اذان دنیا کے سامنے رکھنے پر حکومتی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پی پی سمیت تمام سیاسی جماعتیں وطن کے دفاع اور حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد کی یقین دہانی۔ پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی مانند پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ حکومت کا اتحادی جماعت کے ساتھ آئندہ بجٹ پر مشاورت کا آغاز۔ پیپلز پارٹی نے نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تجاویز دی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن۔ فتنہ الخارج کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔
فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا۔ امیر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خارجی ہلاک ہوئے۔ جنوبی وزیرستان میں 1 اور کارروائی میں 2 خارج مارے گئے۔ خیبر اور بنو میں کارروائیوں کے دوران 3 خارج جہنم حاصل کیے گئے۔ ہلاک خارجیوں سے بھاری مقدار میں گولہ بارود برآمد۔ ISPR۔ ہندوستان بھی پانی تو ہمارا بند نہیں کر سکتا، لیکن مینوپولیٹ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ پانی بڑے حساس معاملے، پانیوں پہ جنگیں لڑ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی ریڈ لائن میں سے ایک ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان نے کھڑا جواب دیا ہے اور دینا چاہیے تھا۔ چین کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے، اس دفعہ چین نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے بغیر تحقیقات پاکستان پر الزام لگایا۔ پاکستان نے معاملے پر مثبت جواب دیا اور تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ پاکستان مضبوط ملک ہے، کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ترقی کرنی ہے تو پالیسیوں میں تسلسل لانا ہوگا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی دنیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی اور آپ نے گولی چلا دی پاکستان کے سرزمین پر، then all bets are off. ہم نے اپنا دفاع میں ہر حربہ استعمال کرنا ہے، as simple as that. So اس میں let there be no doubt on that count. Modi is a bully. دیکھیں نا، اگر آپ بلنک کرتے تو وہ شکر ہے ہمارے پاس نیوکلیر بوم ہے، شکر ہے ہمارے پاس ہمت ہے، شکر ہے ہمارے پاس عسکری قیادت ہے جو سٹینڈ لے لیتی ہے۔ بھارت نے ریڈ لائن کراس کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت، ہماری افواج بھی مضبوط ہے۔ آرمی چیف نے واضح طور پر بھارت کو پیغام دیا، ماضی میں اس طرح کلیئر میسج نہیں دیا گیا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑی شرمندگی کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر تو اس وقت رو رہا ہے۔ مشاہد حسین سید کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے لیے مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وطنی عزیز کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد رہے گی۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بہت مضبوط ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ یا وزیر دفاع ایوان میں موجود نہیں تھے۔ بانسری کس کے سامنے بجائیں؟ حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حکومت نے انتہائی اہم ایشو پر غیر سنجیدگی دکھائی۔ پوری کابینہ کا ایوان سے غائب رہنا قابل افسوس ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اور امریکہ کا 2 طرفہ تجارت سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے امریکی کمپنیوں کی پاکستان میں مسلسل دلچسپی اور سرمایہ کاری کو سراہا۔ پاک امریکہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی۔ فریقین میں توانائی، معدنیات، زراعت اور ڈیجیٹل خدمات جیسے اہم شعبوں بارے تبادلہ خیال۔